اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب جب جو ہونا ہے تب تب وہ ہو جاتا ہے۔ کہانی ہے ایک سیٹھ جی کی۔ سیٹھ جی اپنے علاقے کا سب سے مالدار اور بہترین بزنس مین تھا۔ اس کی بس ایک اولاد تھی اور سیٹھ جی اس کو بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی، کیونکہ وہ اس کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ بیٹی جوان تھی اور اس کی شادی کی عمر تھی۔ سیٹھ جی اور اس کی بیوی اس کی شادی کی فکر میں تھے۔ سیٹھ جی اس کی شادی اپنی طرح کسی بزنس مین کے گھر کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار ایک دن سیٹھ جی کی ملاقات ان کے ایک پرانے دوست سے ہوئی۔ اس کا دوست بھی بہت اچھا بزنس مین تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ سیٹھ جی ابھی اپنے دوست سے بات کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا آ گیا، جو بہت ہی پڑھا لکھا، نفیس اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ یہیں سے ان دونوں کی شادی کی بات چل نکلی اور کچھ ہی ماہ میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ سیٹھ جی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سیٹھ جی کے داماد کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ انہیں اس قدر نقصان ہوا کہ وہ سڑک پر آ گئے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سیٹھ جی کی بیوی نے کئی بار اپنے خاوند کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کی کچھ مدد کر دیں، کیوں نہ ہم ان کو کوئی بزنس کھلوا دیں تاکہ ہماری بیٹی چین سے رہے، لیکن سیٹھ جی اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ انہوں نے کہا جب اللہ دینے پر آئے گا تو قدرت ان کے ساتھ مل جائے گی اور وہ خوب ترقی کریں گے، تم کو صبر رکھنا ہوگا۔ سٹھانی جی نے اپنے شوہر کی بات تو سن لی، لیکن ان کے دل کو کہاں چین آنا تھا۔ آخر وہ ایک ماں تھی۔ ایک دن اس کو ایک ترکیب سوجی، اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ اس دن سیٹھ جی گھر نہیں تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے، سٹھانی جی نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہارے لیے موتی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں، تم اسے گھر جا کے کھا لینا۔ تبھی اس نے 5 کلو موتی چور کے لڈو بنائے، اور جب وہ ان لڈوؤں کو ڈبے میں ڈال رہی تھی تو اس نے ساتھ میں لڈوؤں کے نیچے کچھ اشرفیاں چھپا دی۔ اس کا خیال تھا جب اس کی بیٹی اور داماد ان اشرفیوں کو پائیں گے تو ان سے کچھ بزنس کر لیں گے اور بیٹی کو کچھ سکھ نصیب ہوگا، اور جس طریقے سے میں ان کو اشرفیاں دے رہی ہوں ان سے ان دونوں کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ داماد نے اور اس کی بیٹی نے لڈو لیے اور اپنے گھر کو چل پڑے۔ راستے کے دوران داماد نے کہا کہ یہ 5 کلو لڈو ہیں، ہم سارے راستے کہاں ان کا وزن اٹھائے پھریں گے، کیوں نہ میں ان کو کسی حلوائی کو بیچ دوں، اس سے کچھ پیسے آ جائیں گے جس سے ہم گھر کی کچھ اشیاء خرید لیں گے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے ہاں کر دی تو داماد نے وہ لڈو حلوائی کو بیچ دیے۔ اتفاقاً اسی حلوائی کی دکان کے قریب سے جب سیٹھ جی گزرے تو ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ گھر کے لیے کچھ مٹھائی خرید لی جائے، تو انہوں نے حلوائی سے 5 کلو مٹھائی دینے کا کہا۔ اتفاق سے حلوائی نے وہی ڈبہ انہیں دے دیا جس میں اشرفیاں تھیں۔ سیٹھ جی نے وہی لڈو حلوائی سے خرید لیے اور انہیں گھر لے آئے۔ جب سٹھانی جی نے یہ لڈو اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیکھے تو حیران رہ گئیں۔ جب انہوں نے یہ ڈبہ کھول کے دیکھا تو اشرفیاں ابھی بھی ان میں موجود تھیں۔ سٹھانی جی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سارا ماجرا سیٹھ جی کو سنا دیا۔ سیٹھ جی نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا، جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے، خواہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، صبر کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ شرفیاں نہ میری بیٹی کی نصیب کی تھیں اور نہ اس حلوائی کے نصیب کی۔ جب کسی کو کچھ نہیں ملنا ہوتا تب وہ اس کو نہیں ملتا۔ یہ میرے حق کی تھیں اور یہ میرے پاس خود چل کر آ گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ محنت نہ کریں اور بس اپنے نصیب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں۔
لیکن اگر آپ کو ابھی کوئی چیز نہیں مل رہی تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ کوئی چیز بھی وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتی، اور جب کوئی چیز نہ ملے اس پر مایوس ہونا یا پریشان ہونا اللہ کو پسند نہیں، اور ویسے بھی مایوسی کفر ہے۔ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی حالات یا وقت پرماننٹ نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان حالات کے آنے اور جانے کے دوران اگر آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں اور کچھ ایسا بول بیٹھیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے تو یہ کیسی عقل ہے؟ کہتے ہیں جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی جاتا ہے۔ اگر آپ کے حالات آج برے چل رہے ہیں تو اللہ سے امید رکھیں، انشاءاللہ کل کو وہ اچھے بھی ہوں گے، اور اس قدر اچھے ہوں گے جس قدر آج برے ہیں، اور اگر اللہ کا کرم ہوا تو کیا پتہ اس سے بہت زیادہ اچھے ہوں جس کی آپ نے امید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور مصیبت آنے پر ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔